غرور انسانیت کی شمع کو بجھا دیتا ہے۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ کسی کو ایسے ہی خود سے الگ نہ کرنا۔ بچھڑے ہوئے چند سوکھے پتے پورے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی پڑھی نہیں جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے کہ جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کر رہا ہوتا ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ ٹھوکریں کھا کر بھی نہ سنبھلے تو مسافر کا نصیب، ورنہ راہوں کے پتھر تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ ہر مانگ کر حاصل کی جانے والی چیز احسان کے تحت ہوتی ہے، احساس کے تحت نہیں، پھر چاہے وہ پیسہ ہو یا محبت۔ محبت کرنے والے کبھی چاہنا نہیں چھوڑتے، اگر وہ بدلتے ہیں تو بس اتنا کہ آپ سے اپنے حق کے لیے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، مگر انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ آنسوؤں کا آنا نہ آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جہاں اچھی یادیں ہوں گی وہاں قدرتی طور پر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مگر اس شخص کے لیے کبھی نہ روئیں جو آپ کے آنسوؤں کی قدر نہیں کرتا۔ انسان سب سے سستا محبت کے نام پہ بکتا ہے، اور سب سے مہنگی انسان کو محبت ہی پڑتی ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ کسی زمانے میں روزانہ رات کو باقاعدگی سے ابو کی ٹانگیں دباتا اور سر کی مالش کرتا تھا۔ پھر لیپ ٹاپ اور اینڈرائیڈ موبائل آیا اور اس لیے فریضے کو گویا بھول ہی گیا۔ پچھلے دنوں ابا جی ایک لمبے سفر سے لوٹے تو تھکن کی وجہ سے چال میں کچھ لنگڑاہٹ سی محسوس ہوئی۔ نہ جانے کیوں دل میں خیال آیا اور ابا جی کی ٹانگیں دبانے بیٹھ گیا۔ ابا جی نے بس ایک سوال پوچھا کہ بیٹا موبائل تو ٹھیک ہے نا؟ یہ چند لفظوں کا ایک سوال نہیں، ہزاروں لفظوں پہ بھاری ایک نوحہ ہے۔ کچھ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، انہیں سب نظر آتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتے۔ سوشل میڈیا میں غرق بچوں، اپنے والدین کو وقت دو، ان کے چہرے پڑھو، ان کے کہنے کا انتظار نہ کرو۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عزت راست نہیں آتی، جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کیا کرو، کیونکہ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ دلاسا دیتے ہوئے لوگ کیا سمجھ پاتے، ہم ایک شخص نہیں کائنات ہار بیٹھے۔ جو مانگوں دے دیا کر اے زندگی، کبھی تو میرے باپ جیسی بن کر دکھا۔ دھوکے باز مرد کی پہچان، وہ عورت سے ٹائم پاس کرے گا، عورت کی ہر وقت تعریف کرے گا، دوسری عورتوں سے رابطہ رکھے گا، وہ ضرورت کے وقت بہانے بنائے گا، ہمیشہ اپنا فائدہ سوچے گا۔ جو عبادت، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے
وہ صرف مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ لوگ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ اچھی گفتگو کرنا اچھے خون کی پہچان ہے۔ نیچے گرنا ایک حادثہ ہی سہی، لیکن نیچے رہنا ایک مرضی ہے۔ سائل کو خالی نہ لٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ جو آدمی ارادہ کر لیتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اپنی آواز اونچی مت کرو، اپنے دلیل کو بہتر کرو، اور لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ وہ کرو جو صحیح ہے، نہ کہ وہ جو آسان ہے۔ جہاں صداقت اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی ہی تمہاری بہترین دوست ہے۔ دنیا میں آنا آسان ہے، لیکن اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں اور نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ تو اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو دوست سمجھتا رہا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ رشتے کی کتاب پر پہلا لفظ ایمانداری نہ لکھا ہو تو اس کے آخری صفحے پر آخری لفظ جدائی لکھا ملتا ہے۔ بات چھوٹی ہو یا بڑی، تمہارے پاس امانت ہوتی ہے، اور جو کسی کی بات تم سے کہے وہ خود بھی معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس نے بھی غیبت کی۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے دنیا کا، کوئی اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے۔ عقل اور زبان کا بالکل اٹل تعلق ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی ہی لمبی ہوگی۔ کوئی بڑا کام صرف وہی شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو کوئی چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ انسان عمر سے نہیں، فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ مکافات عمل تو اٹل ہے، دیر سویر تو ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے ہیں جن کی نیت خراب ہوتی ہے۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ صرف ایک ہی انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ غلطی پر ساتھ چھوڑ کر جانے والے بہت ملتے ہیں، سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ صلاح ہارے ہوئے کی، تجربہ جیتے ہوئے کا، اور دماغ خود انسان کو کبھی زندگی میں ہارنے نہیں دیتا۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ بس یہی بھاگ دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ مطلب کا بہت وزن ہوتا ہے، تبھی تو مطلب نکلتے رشتے بہت ہلکے ہو جاتے ہیں۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں محبت نبھانے کی چاہت دونوں طرف ہو۔ لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا وقت دیجیے، انہیں آزادی دیجیے، انہیں خود سے دور جانے دیجیے۔ کسی بھی انسان کو یہ مت کہیں کہ خدا را میرے پاس رہو، آپ بھکاری نہیں ہیں، انہیں بھٹکنے دیجیے، گھوم پھر لینے دیجیے، زندگی کے میلے میں خود سے بچھڑ جانے دیجیے۔ جو آپ کا ہے وہ شام کو ہی صحیح لوٹ کے آپ کے پاس ہی آئے گا، لیکن لوٹنے کا فیصلہ خود اسے اپنی آزادی سے کرنے دیجیے۔ جو آپ کے کہنے پر آپ پر احسان جتا کر یا مجبور ہو کر
اس کا دل ہمیشہ باہر کی فضاؤں میں بھٹکتا پھرے گا۔ بس فیصلے کے چور یہ کھڑے راہی کو آواز دے کر مت روکو، وہ نیم دلی سے آتا بھی تو تمہارا نہیں ہوگا، اسے جانے دیجئے تاکہ وقتاً فوقتاً وہ پورے دل سے تمہارے ہونے کا یقین لے کر واپس لوٹے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر بھی خوش رہنا سیکھ جاتا ہے۔ اگر چیزیں تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں تو تم اچھی قسمت والے ہو، لیکن اگر نہیں ہو رہی تو تم بہت خوش قسمت ہو، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ جب جب ہم چپ رہ کے سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایک آدھ بار بھی حقیقت بیان کر دی جائے تو سب سے بڑے برے ہم ہی لگتے ہیں۔ اگر دنیا میں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس حوصلہ ہے، تو اس کے پاس یقین کیجئے سب کچھ ہے۔ حصہ زندگی سے قصہ زندگی بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ دولت مند عورت کی نشانیاں: اس کی پیشانی چوڑی ہوگی، اس کے کان چھوٹے ہوں گے، اس کا دل صاف ہوگا، وہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتی ہوگی اور اس کے چہرے پر ہر وقت خوشی ہوگی۔ زندگی میم کا ایک مختصر سا قصہ ہے، ملاقات، محبت، ملال اور موت۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ یہ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزارو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تو تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے کہ میرا رب دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ جو مر چکے ہیں تمہیں ان کی فکر ہے، لیکن جو مر رہے ہیں تمہیں ان کا کچھ ملال نہیں۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے، اس لیے لوگوں کے رویوں کا کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں سب کی جھولیاں پیار، خلوص، اپنائیت اور بے غرضی جیسے موتیوں سے بھری ہوئی ہوں۔ اس لیے جہاں جو ملے سمجھ لیں مجھے وہاں دینے والے کے پاس دینے کے لیے اپنے ظرف کے مطابق اس سے بہتر اور کچھ نہیں۔ اس رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بولتے ہو تو وہ سنتا ہے اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر سایہ دار نہیں ہوتا، لہذا توقعات ایک حد تک رکھیں، ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ گفتگو ایسی رکھو کہ دل میں اتر جاؤ، نہ کہ دل سے اتر جاؤ۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ کوئی بڑا کام صرف وہی شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو کوئی چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے دنیا کا، کوئی اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے،